اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر یہ سبق ہم نے شروع کیا تھا جو مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی، اس میں سے یہ دو صفحات جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو تھی وہ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو مولانا شبلی نعمانی کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم یہ سبق شروع کرنے جا رہے ہیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ بچوں یہ یاد رکھیں کہ ٹاپک جو ہے پورا کا جو پورا ٹاپک ہے وہ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دس پارٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیز ورڈز آر دا پارٹ آف دا ٹاپک۔ اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہجرت نبوی جب ہم لکھیں اوپر سواد لگا دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ پورا ٹاپک اس طرح سے ہوگا، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا لکھنا ہے ہم نے۔ سبق کے اندر سے کیا آئے گا؟ پیراگراف کی تشریح آتی ہے، سبق کا خلاصہ آتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں ایک تو ہو گیا سبق کا خلاصہ، پورے سبق کا خلاصہ آئے گا۔ ایک ہے پیراگراف کی تشریح۔ 8 تک ہمیں پیراگراف کی سلیس آتی رہی۔ سلیس یہ تھی کہ ہمیں آسان الفاظ کے اندر ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا تھا، جو مشکل ورڈز ہیں ان کو آسان کرتے ہوئے ہم نے پیراگراف کو سادہ لفظوں میں لکھ دینا ہوتا تھا، اور اس کی لینتھ میں بھی کوئی پیراگراف میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب ہمیں وی آر ٹو ایکسپلین دا گیون پیراگرافس، اور جو پیراگراف ہمیں دیا گیا ہوگا اس کو ہم نے اگر تو کہا جائے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ جب میں یہ 2 پیراگراف پڑھا دوں گا پھر آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے، اس کی تشریح کیسے کرنی ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کس طرح سے ہم نے عنوان لکھنا ہے، کس طرح سے حوالہ متن، کس طرح سے ہم نے جو ہے یہ دینا، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کچھ چیزیں ساتھ ساتھ کو بتاتا رہوں گا۔ صرف یہ یاد رکھیے کہ جب ہم یہ پیراگراف پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے پہلا لفظ آیا اس وقت، تو ہم جب پیراگراف کی تشریح کریں گے وی آر ٹو ایکسپلین دیٹ واٹ از مینٹ بائی اس وقت۔ ہمیں یہ سمجھانا ہے کس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے، کون بات کر رہا ہے، کس وقت کی بات کی جا رہی ہے، کس سلسلے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً ہم اس کی تشریح کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے، اس لیے جو چیزیں آپ کو ایکسپلین کی جا رہی ہوتی ہیں ساتھ میں آپ نے ان پہ ذرا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہمیں پیراگراف کی تشریح کے لیے کام آئیں گی۔ صرف الفاظ معانی یاد کر لینا یہی کافی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو خلاصہ آئے گا، پیراگراف کی تشریح آئے گی، پھر ایکسرسائز میں سے آئے گا، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ تو اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھرکاریں سنائی دے رہی تھیں، اس وقت سے مراد یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تو کیا ہوا کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ آپ کو دشمن بن گئے، اور ہر وقت وہ آپ کی اس کوشش میں رہتے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں اور آپ اسلام کی تبلیغ نہ کر سکیں، بلکہ اس کے بعد وہ کھلم کھلا، شروع میں تو انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کی مخالفت کی، لیکن اس کے بعد کھلم کھلا دشمن ہو گئے، اور تلوار کی جھنکاروں سے مراد یہ ہے کہ تلواریں جو تھیں نیاموں سے باہر آ گئی اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ حافظ عالم، حافظ عالم کا مطلب ہے دنیا کی حفاظت کرنے والا، مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ یہاں حافظ عالم، حافظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، اور عالم ایک لفظ تھا عالم، عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا، پڑھا لکھا آدمی، علمی شخصیت، اور ایک لفظ ہوتا ہے عالم۔ عالم کے 2 معنی ہیں، ایک ہے دنیا اور عالم کا ایک معنی ہے حالت۔ تو یہاں عالم سے مراد اس سبق میں حافظ عالم سے عالم دنیا ہے، حافظ عالم دنیا کی حفاظت کرنے والا
مراد ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان، دار کہتے ہیں گھر کو، جگہ کو، امن کی جگہ، امن کی جگہ. مدینہ شریف کو امن کی جگہ کہا گیا. امن نہیں ہے، یہ امن ہے. تو مدینہ شریف جو کہ جہاں پر مسلمانوں کو امان ملی، امن ملا، اس کی طرف رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا. جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ظاہر ہے ان کو بہت ناگوار گزرا کافروں کو. پھر کچھ معاہدے بھی مسلمانوں کو ان کے ساتھ ہوئے. تو پھر وہاں کھلے عام اسلام کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی تھی. تو پھر کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آہستہ آہستہ مدینہ شریف بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں. پھر کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کو جو تھا وہ تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ مدینہ شریف کی طرف جو ہے ہجرت کر دیں. اور اس وقت صحابہ کرام کا بہت بڑا امتحان کہ فصلیں پکی ہوئی ہیں اور فصلوں کی کٹائی کا وقت ہے، اور اس وقت حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا. لیکن قربان جائیں ان صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اف تک نہ کی. یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ فصلیں کاٹ کے چلے جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارا اتنا سامان یہاں پڑا ہے، مال اسباب ہے، یہ چھوڑ کے کیسے جائیں یا چلے جائیں گے، یہ پر انتظام کر دیں. کہا نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، چلیں خوشی سے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ اپنے سارا مال و اسباب یہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینہ شریف کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے. ضروری سامان جو ساتھ لیا جا سکتا ہے وہ لیا، اپنا سارا مال، جتنے مال اسباب، سارا گھر کا قیمتی سامان سب چھوڑ کر یہاں سے مدینہ شریف کی طرف آپ روانہ ہو گئے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا. دیکھیں یہ لفظ ہے وجود اقدس، پاک وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. تو اصل میں دیکھا جائے تو خدا کو تو کسی نہ کسی شکل میں وہ مان ہی رہے تھے، اور مزید بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کو مان کر کے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس اللہ کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اس بات پر بھی وہ تیار ہو گئے تھے. لیکن تکلیف تھی تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم ایک عام آدمی کو جو ہمارے جیسا انسان ہے ہم ان کو کیوں نبی مان لیں یا کیوں ایسے کہیں ہم. تو ان کی تکلیف تھی. تو نبی پاک تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حقیقی ہدف تھے، نشانہ تھے. ہدف کہتے نشانے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وہ دشمنی حقیقت میں جو تھے وہ کر رہے تھے. ستمگار ظلم کرنے والے، حقیقی ہدف تھا، نشانہ تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج دیا. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. یہاں اس حوالے سے بھی دیکھنے ایک لفظ ہوتا ہے منتظر، انتظار کرنے والا، اور ایک ہے منتظر. ایک میں زوئیں پر زبر آتی ہے، ایک میں زیر آتی ہے. جس میں زیر آتی ہے وہ منتظر، وہ فاعل ہے. اس میں فاعل انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو میں مدینہ شریف جو ہے وہ روانہ ہو جاؤں گا. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے. نبوت کا 13واں سال سے مراد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرما دیا تو جب اس پہ اعلان کو 1 سال ہو چکا تو نبوت کا 1 سال پورا ہو گیا. پھر دوسرا سال 13ویں سال کی بات ہے جب شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا. یہ لفظ بھی ہے عزم، ارادہ فرمایا. قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے. چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں. اب جب ان کو اس بات کی بھی تکلیف تھی کہ پہلے مکہ میں پابندی لگائی، کہا جی تو مسلمان جب مدینہ شریف جانا شروع ہو گئے تو وہاں مسلمانوں کا ایک طاقت بن گئی. مسلمان بہت بڑی تعداد میں وہاں مسلمان ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی اس بات کی بھی ان کو تکلیف تھی کہ مسلمان جو ہے یہ طاقتور ہو رہے ہیں
تو یہاں بھی انہوں نے شروع کیا کہ کیا حل کیا جائے. اب انہوں نے یہاں سوچا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے. تو انہوں نے آپس میں مشورے کرنے شروع کر دیے کہ کیا کیا جائے, کس طرح سے جو ہے ہم ان کو منع کریں, کس طرح سے جو ہے ہم ان کو روک سکتے ہیں, اور کس طرح سے ان کو ان کے مقصد سے ہم دور رکھ سکتے ہیں. چنانچہ یہ لفظ اصل ایکچولی ہے, یہ جتنے بھی الفاظ ہیں بچوں ان کو الگ لکھنا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اکٹھا, لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ غلط ہے. چنانچہ الگ لکھیں, چونکہ یہ الگ لکھیں. اس طرح جب ہم ملا کے لکھتے ہیں اس کو, یہ بالکل غلط ہے. اس کو, ٹھیک ہے نا, ہم بہت سے الفاظ ایسے ملا کر لکھنے کے عادی ہیں, لیکن یہ غلط ہیں یہ سارے کے سارے. ہمیں ان کو الگ الگ جو ہے وہ لکھنا چاہیے. تو چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی. ایک نے کہا, جسے ہم سجیسٹن کہتے ہیں, رائیں سجیسٹن کی جمع سجیسٹنز, یہ لفظ بھی عام طرف سجیشن بولا جاتا ہے, جو غلط ہے, صحیح ہے سجیسٹن. تو قریش تو مختلف رائیں پیش کیں. ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے, تاکہ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے تبلیغ نہیں کر پائیں گے. دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی. جلا وطن کر دینا, وطن سے ہم انہیں کہیں کہ آپ مجبور کر دیں کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں. ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے. ابو جہل جو مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, یہ چچا نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا. اس خبیث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف پہنچائی. تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں, چونکہ ایک جو قریش کا قبیلہ جو ہے یہ ان کے ساتھ سب ایک قبیلہ, اگر کوئی ایک قبیلے والا جو ہے اگر ان کو کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو قریش کا قبیلہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو ہے جو ان سے وہ لڑیں گے, بنو ہاشم جو ہیں. تو کیا کیا انہوں نے کہ کہا کہ سب, ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ سارے جتنے قبیلے بچتے ہیں یہ سارے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر سب مل کر حملہ کرتے ہیں, اور تاکہ پھر یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کسی ایک پر نہ آئے, ایک قبیلے پر بات نہ آئے کہ کس نے جو ہے وہ شہید کیا ہے. ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے معاذ اللہ. اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا. یہ لفظ جو ہے یہ بھی ہے اتفاق, تے پر شد اور تیکنچ زیر, فے پر زبر, اتفاق. اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا. سب نے کہا ہاں یہ رائے جو ہے یہ ٹھیک ہے. اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا. اچھا, جھٹ پٹا لفظ ہے یہ 24 گھنٹوں بھی یہ 2 وقت آتا ہے. جب صبح کے وقت جب اندھیرا جا رہا ہوتا ہے اور روشنی آ رہی ہوتی ہے, جو مکس سا اس وقت ہوتا ہے کمبینیشن, اس کو جو ہے نا جھٹ پٹے کا وقت کہا جاتا ہے. اس طرح شام کے وقت مغرب کے قریب جب اندھیرا آ رہا ہوتا ہے اور ڈے لائٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے, اس کو جھٹ پٹے کا وقت جو ہے یہ کہا جاتا ہے. تو وہ صبح آئے اور انہیں آ کر کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ آ کر ان کو پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو ہے وہ اٹھتے ہیں, نکلتے ہیں باہر, تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ جب کیا انہوں نے تو یہ لفظ ہے مبارک, ہم عام طور پر اسے مبارک بول دیتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ لفظ ہے مبارک. زیادہ تر خواتین نے اس کو خراب کیا ہے مبارک کو کہہ کر. تو یہ لفظ مرد حضرات بھی غلطی سے زیادہ بولتے ہیں مبارک, لیکن خواتین زیادہ. تو یہ مبارک لفظ ہے, بولنے میں عام طور پر ہمیں بھی یہ عجیب سا لگتا ہے کہ مبارک غلط ہوگا, لیکن یہ مبارک جو ہے یہ صحیح اس کا تلفظ ہے. محاصرہ کر لینا, گھیرے میں لے لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو گھیرے میں لے لیا.
اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب عیب والا، برا سمجھنا، برا سمجھتے کہتے کہ اہل عرب والے جو تھے جتنا بھی دشمن ہو لیکن جہاں فیمیل ہوں، لیڈیز ہوں، وہاں اس گھر کے اندر وہ نہیں جاتے رہے، چاہے کتنا بھی بڑا دشمن ان کا وہاں اندر چھپا ہو۔ تو یہ لفظ بچوں یہ ہے عرب، عرب ہے اور اسی سے ہے عربی، عربی نہیں ہے یہ، تو اسی سے عربی ہے یہ عرب۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو، بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے جو اب آنے لگا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت دشمنی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ دنیا کا قانون ہے کہ عام طور پر ہم اس آدمی کو اپنی کوئی چیز دینا پسند نہیں کرتے کہ جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہو، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو تو ہم بات سننا بھی پسند نہیں کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایماندار، ایسے دیانتدار تھے کہ اگرچہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں، قیمتی سامان، اس دور میں ظاہر ہے لوگ جو تھے کسی کام پر بھی جاتے تھے کئی دن بعد آتے، تو گھر بھی چھوٹے چھوٹے تھے، اتنے محفوظ نہ تھے، تو اپنا سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے کہ آپ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ کی دیانت پر شک بھی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس دیکھیں کہ وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے گھر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب چلے جائیں گے تو حضرت علی کی یہ ذمہ داری لگا کر آئے کہ آپ ان کی امانتیں کو واپس کر دیجئے گا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جو تھی وہ سب کچھ بتانے والی تھی۔ اسی بنا پر، اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ بچوں یہاں جو لفظ ہے وہ ہے حکم، عام طور پر ہم اسے حکم بولتے ہیں، یہ غلط ہے، حکم۔ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ جتنا بچوں انورٹڈ کوماز میں لکھا ہوا ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یا آپ نے اس کو ایز اٹ از یاد کر لینا اور کوماز کے ساتھ ہی آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ یہ کویسچن میں آنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا آپ نے فرمایا تھا، تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اوپر لائن میں لکھ کر دو ڈاٹ دینے ہیں، پھر نیچے لکھنا ہے کوماز کے اندر، واوین کے اندر، جسے انورٹڈ کوماز کہتے ہیں، اس کے اندر پھر آپ نے لکھنا ہے، اس لیے آپ اس کو ایز اٹ از آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ یہ محاورے ہیں، فرش گل، پھولوں کا بستر، کانٹوں کا بستر، جیسے بیڈ آف روزز انگلش میں بھی اسے کہتے ہیں، بیڈ آف تھارنز، کانٹوں کا بستر۔ تو کانٹوں کا بستر ہوتا نہیں ہے کہ نیچے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، یا جب ہم کہتے ہیں کہ پھولوں کا بستر نیچے
پھول بچھے ہوئے ہیں. اس سے مراد ہے جب کانٹوں کا بستر کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں ٹھہرنا وہاں رہنا بڑا مشکل ہے, وہاں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے, وہاں رہنا بڑا مشکل ہے. اور جب ہم کہیں کہ فرش گل تھا ان کے لیے مطلب آسانی کی جگہ ہے, وہ ان کے لیے بڑی آسانی کی جگہ تھی. جب اللہ کے نبی نے ان کو فرما دیا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو واپس کر کے صبح لوگوں کو یہ چیزیں واپس کر دینی ہیں, تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں پورے اطمینان سے سویا, کیونکہ ہر مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ صبح اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. جیسے ہم دعا میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں رات کو سوتے ہوئے, اور صبح اٹھ کے جب دعا میں جو پڑھتے ہیں اس کے کلمات بھی کچھ ایسی ہوتے ہیں. تو یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں پورے اطمینان سے سویا, کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا اس بات کا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ صبح سب کو امانتیں دینی ہیں, تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ صبح تک میں زندہ رہوں گا. پورے اطمینان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سوئے رہے. تو صبح سب کی امانتیں جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو واپس کیں. تو یہ ایک پیج ہمارا مکمل ہو چکا. اس کو آپ پڑھیے گا, سمجھیے گا, مشکل الفاظ کے میننگ جو ہیں ان کو سمجھیے گا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ نیکسٹ پیج سے ہم اس کا آغاز کریں گے دوبارہ سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.